صدقہ اٹ سیلف ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ایک بہت بڑا ٹاپک ہے اور بہت واسٹ ٹاپک ہے وہ والا. اور صدقہ جو ہے اس کے بارے میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت جو حدیث ہے کہ اس کے اندر انہوں نے فرمایا، جو جامع ترمذی کے اندر ہے، کل معروف صدقۃ، ہر معروف چیز، ہر اچھی چیز صدقہ ہے. معروف کون سا لفظ ہے؟ یہ وہی ہے جس سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اچھی چیزوں کا حکم دینا، برے کاموں سے روکنا. نہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لسٹ بتائی ہے اچھے کام کون سے ہیں، نہ برے کاموں کی ایک ایگزاسٹو قسم کی لسٹ بتا دی ہے. بہت ساری چیزیں میری اور آپ کی فطرت کے اوپر چھوڑ دی ہیں، ہماری تخلیق کی فطرت کے اوپر چھوڑ دی ہیں کہ آپ کو خود پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بات بری تھی یا نہیں تھی. کون جانتا ہے، کون نہیں جانتا انفیکٹ کہ پیچھے کسی کو گالیاں دینا جائے وہ معروف ہے یا منکر ہوگا. ہر ایک کو پتہ ہے معروف ہے یا منکر ہے. ٹھیک ہے، ہر ایک کو پتہ ہے. ہر ایک کو یہ پتہ ہے کہ کسی کے بارے میں اچھے طریقے سے بات کرنا کہ اس تک اگر میری بات پہنچے تو وہ اس سے خوش ہوگا، یہ معروف بات ہوگی ہے. تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت جو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل معروف صدقۃ، ہر معروف بات ایک صدقہ ہوتی ہے. وَإِنَّ مِن مَعْرُوفٍ أَن يَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهِ طَلْقٍ، اور یہ بھی ایک معروف اور ایک اچھی بات اور صدقہ ہے کہ تم اپنے بھائی سے جب ملو نا تو اس سے ایک اچھے چہرے کے ساتھ ملو، اسمائل کے ساتھ ملو. اور یہ آپ کو ہمارا سب کا ایکسپیرینس یہ ہے کہ فرض کریں گرمی ہے، رمضان کا مہینہ ہے، اب آپ کو کسی فار ایگزامپل کسی گورنمنٹ آفس میں جانا ہے یا کسی ایسی جگہ پہ اوپر جانا ہے یا بینک کی لائن میں آپ لگے ہوئے ہیں، گورنمنٹ نے 10 سے 1 کر دیا ہے بینک کا ٹائم. اب کنفرم بات ہے کہ لوگ پیچھے لائن میں کھڑے ہوں گے، رش ڈیولپ ہوگا. آج کل اب گرمی کے دن آ گئے ہیں، دوبارہ روزے بھی ہیں علیحدہ سے، اور ایک مصیبت پیدا کر دیا. لیکن فرض کریں اب آپ نے جس کاؤنٹر پہ جانا تھا، جس بندے سے بات کرنی تھی آپ نے جا کے، وہ بندہ الٹا اور سڑا ہوا بندہ ہو اور آپ کو اور جو ہے نا وہ تنگ کرے اور وہ خوار کرے، تو آپ کا وہ کہتے ہیں نا کہ سونے پہ سہاگا والا حساب ہو جاتا ہے کہ ایک تو ستیہ ناس اوپر سے سوا ستیہ ناس. تو اس میں کتنا فرق پڑ جائے گا کہ اگر وہی بندہ آگے جو بیٹھا ہوتا ہے نا وہ آپ سے ایک اچھے سے چھوٹے سے مسکراہٹ کے ساتھ بات کرتا، کوئی اچھے سے لائٹ موڈ کے اندر کوئی ہلکی سی بات شیئر کرتا، اس کا اپنا بھی صدقہ قبول ہوتا، آپ کا بھی جو ہے نا وہ آپ کی جو ہوتا ہے نا ساری ٹینشن پیدا کی ہوتی ہے آپ نے سر کے اوپر، گرمی بھی تھی یہ بھی، تو آپ ایک لمحے میں بھلا دیتے ہیں وہ بات، ایک لمحے میں بھلا دیتے ہیں. اور یہ بھی کتنی دفعہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ آپ جا رہے ہوں گے، پورا اچھا دن گزرا ہوگا، ایک بندے کی فضول کی بات سن کے نا آپ کا پورا دن خراب ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس کو صدقہ قرار دیا ہے کہ اس کے اندر کیا خرچ ہو رہا ہے آپ کا، نہ آپ کا مال جا رہا ہے، آپ نے ڈیل کرنا ہی اس کے ساتھ ہے اور آپ نے اس کے ساتھ ایک اچھے طریقے سے بات کر لی تو یہ صدقہ ہو گیا. یہ تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت تھی. ایک اور حدیث ہے جو صحیح مسلم کے اندر ہے، اس کے اندر راوی ہیں جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ جب سے میں اسلام لے کے آیا تب سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام قبول کرنے کے وقت سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی مجھے کسی بات کے اوپر، یعنی کہ میں نے کوئی وقت مانگا، میں نے کوئی چیز مانگی تو ہمیشہ مجھے نا پازیٹیو رپلائی ملا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ میری طرف دیکھا مسکراتے ہوئے. یعنی کہ ایک صحابی ہیں جو اپنے پورا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اپنے اسلام کا دور انہوں نے گزارا تھا، ان کی بیسٹ میموری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا ہے کہ وہ ہمیشہ جب بھی میرے سے بات کرتے تھے وہ مسکرا کے بات کر رہے ہوتے تھے. کتنی اچھی میموریز ہوں گی ہے، کتنی اچھی میموریز ہوں گی کہ وہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیں نا کہ جو کہا اس پہ عمل کتنا زبردست تھا. یہ کہ ایک صحابی کی گواہی ہے اس کے اوپر کہ جب بھی انہوں نے مجھ سے بات کی ہے ہمیشہ ایک مسکراہٹ کے ساتھ بات کی ہے. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ ایک ایز اے ہیومن دیکھیں کہ ان کے اوپر کتنی ذمہ داریاں تھیں. ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ کتنے قبائل جو ہیں وہ کبھی اسلام کے اگینسٹ ہیں، ہمارے کون سے قافلے جا رہے ہیں، کس لشکر کو بھیجا ہوا تھا، کس کے پاس سے کیا نیوز آ رہی ہے، مسلمانوں کے اوپر اگر کہیں پہ کوئی اکنامک حالات خراب ہیں تو وہ کیا ہیں، ریاست کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں، جو اسٹیٹ کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ، پھر اس کے علاوہ جو ایک نبی کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ، اس کے ساتھ اپنے ساتھیوں کا خیال رکھنا، اپنے گھر ہاؤس ہولڈ کا بھی خیال رکھنا. یعنی کہ اتنے ملٹی ڈائمینشنل کام ہونے کے باوجود ہم جیسا بندہ تو تھوڑی سی ذمہ داریاں لے کے تو ہم تو جو ہے نا لڑنے پہ دوڑا ہوتا ہے نا کہ بھائی میں اتنا مصروف ہوں، میں تو یہ بھی کر لیا، میں نے وہ بھی کر لیا، اور جیسے پتہ نہیں کیا آپ نے جو ہے نا کمال کر لیا ہے. لوگوں کا تو حال یہ ہوتا ہے کہ صرف آفس سے چھٹی کر کے گھر پہنچ رہے ہوتے ہیں، اسلام آباد سے پنڈی پہنچتے ہیں اور اتنا موڈ خراب ہوتا ہے کہ جس طرح کہ میں نے تو آج سب سے بڑا کام کیا تھا کہ ٹریفک سے ہو کے میں آیا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام ذمہ داریوں کے باوجود
وہ معلم بھی تھے, وہ سب کچھ تھے, سارے رولز کے باوجود. اور جس کی شادی ہوئی اس کو پتہ ہے کہ ایک میرڈ لائف کیا ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمبر آف وائفز تو دیکھیں, آپ اندازہ تو کریں کہ وہ کس قدر جو ہے نا ان کو مینیج کرنا بھی کتنا وہ ہوتا ہوگا, لیکن ہمیشہ بات کی تو مسکرا کے کی. واپس جابر بن عبداللہ والی حدیث کے اوپر آتے ہیں جو جامع ترمذی بھی تھی. اور دوسری بات یہ کی کہ یہ بھی صدقہ ہے کہ تم اپنے ڈول میں سے یا بکٹ میں سے اپنے بھائی کو حصے میں پانی ڈال دو. یعنی کہ اس کو امیجن کریں کہ کنواں ہے اور آپ نے پانی نکالا, آپ کو پتہ ہے کہ پیچھے ایک اور بندہ بھی لائن میں لگا ہوا ہے, آپ ڈالنے لگے ہیں اور آپ کہتے ہیں لاؤ میں تمہیں پہلے ڈال دیتا ہوں, اور آپ نے اس کو بھی ڈال کے دے دیا, یہ بھی ایک صدقہ ہے. آج کل کے حساب سے دیکھ لیں کہ اگر آپ کے کھانے پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو کوئی پانی کے لیے اٹھنے لگا, آپ سمپل پانی اس کو دینا دیتے ہیں, تو یہ بھی صدقہ ہے. یعنی کہ چھوٹے چھوٹے عمل جس میں کوئی بہت زیادہ نہیں آپ کا جا رہا, کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ ایک اچھے اخلاق اور اچھے کردار جو ہے یہ اس کی ایک ایگزامپل ہے, یہ اس کی نمائش ہو رہی ہے.